ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبي بلائے پروردگار امت احمد نبی دوست دائر شاہیار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم دے سایہ ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذلگاہ و جلال محمد عثمان ضیائے شمع جوال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح پہ تو قلم پہ تو تیرا وجود الکتاب لوح پہ تو قلم پہ تو تیرا وجود الکتاب گنبد آپ کی نرم تیرے محیط میں عوام عالم آب و خاک میں تیرے نور سے بھرو ذرہ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی ایجاد میرا سجود بھی ایجاد عالم صوت و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق وصل میں بڑھ کے آرزو ہجر میں لذت طلب اے بے مثال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا گرچہ وہاں رجوع رہی میری نگاہ بے ادب گاہ وہی نامی برد اور گاہ زور می کشت عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب تازہ میرے ضمیر میں مار گئے بہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بھولا معزز سامعین محترم حضرت اہل سنت میں شاید بس مقام پر کھڑا ہو جہاں بابر ہے محبوب خطیب مولانا مختار احمد نعیمی نور اللہ برکتہ جس جگہ جلوہ فکر رہے بڑے بڑے اکابر علماء و مشائخ اس
اس مرکز میں حاضر ہوتے رہے. میں اس کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں کہ پچھلے سال میں محروم رہا اور حضرت علامہ مولانا خطیب مقتدان، خطیب بے بدل، خورشید ملت اور خادم حسین اور خادم جو ہے نا وہ حضور سے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جو خدمت بنا ہے وہ تو ہمارے سر کا تاج ہے. اس کی تو جوتیاں بھی ہم اپنے ٹوٹیوں میں باندھنا اپنے لیے فضیلت سمجھتے ہیں. میں پچھلے سال نہیں آیا، آج حاضر ہو گیا ہوں اور الحمدللہ بغیر رشتے داری یہ بھی اطاعت ہے. ویسے تو ہم اشتہاری ہیں، ہمارے اشتہار بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں، اپنے بھی ناخوش، اپنے بھی ہیں ثواب مجھ سے اور بیگانے بھی ناخوش کہ میں زہر علاج کو کبھی کہہ نہ سکتا. شاید پاکستان پنجاب کی کوئی ووٹ ہو جہاں میرے اشتہار نہ لگے ہوئے ہو. اب وہ تو الحمدللہ ہم اپنے اکابر کی سنت پر عمل پیرا ہے اور اس پر ہمیں فخر ہے. بات ہے ختم نبوت کی اور آج یوم ختم نبوت ہے اور آج وہ دن ہے جس جو دن ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے کتنا بڑا کام کیا. اور آج کے دن ہم فخر سے سر اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے کہتے ہیں کہ آپ کو آگے نہیں آنے دیں گے. میں نے کہا ہمیں پتہ ہے ہمیں کیوں نہیں آگے آنے دیا جا رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پڑو آگے آئے تھے. امام شاہ احمد نورانی صدیقی اور مجاہد ملت علامہ عبدالستار خان نیازی دو آئے ایسا ختم نبوت کے منکروں کے سینے میں کیل ٹھوک کر گئے ہیں، ایسی سراغ ڈال کر گئے ہیں کہ یہ رضا کے نظر بیمار ہے، کہ عدو کے سینے میں نار ہے کہ باقی کڑی جناب ریزیسٹر کسر اور بابا جی نے پورا جہاز بنا یہ تبرکات ہے اسلام کے اور یہ وہ ہے جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا اللَّهَ اور یہ وہ ہے جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ 1000 فرشتے پھر 2000 پھر 3000 پھر 4000 نشان والے پھر کی ماں کو میں بھی پڑھنے والا جنہوں نے بارے قرآن نے کہا کہ میں بھی پڑھنے والا. یہ سارے تبرکات ہیں رحمت اللہ سے جاگے چلے گا کے لیکن حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑا. فرمایا وہ کوئی بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے امامہ پہنچے. اور جب ختم نبوت کی بات آیا کہ نہیں تھی اسی بڑے صوفی ہو گیا، اسی اللہ تعالیٰ کے اندر بیٹھ گیا. میں کہا جو ممکن اگے آ جاوے نا تو پھر داتا کے میرے کی سنتیں بھی جتیاں چاڑ کے اوپر لائیں ایک بند گیا کرنے لائیں گے. میں کہا داتا کے میری تو بڑا صوفی کوئی نہیں، سید حسین مخدوم عمان انہوں تو بڑا صوفی کوئی نہیں تھے. داتا کے میری جتنے نامی کو کشف معلوم ہے کہ جس نے کامل صوفی دیکھنا ہو جناب سیدنا صدیق اکبر ہو دے. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے نبی کا صحابی ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اور یا رسول اللہ مدینے کی گلیوں میں خاطر خوشیاں نہیں
تے میں فجر کی نماز نہیں پڑھا، میرے واسطے میرے نال ساتھی بھی کوئی نہیں، میں فجر کی نماز مسجد نبی بعد آ کے نہیں پڑھ سکتا، دور نظر کرم فرماؤ، میرے ہاتھ تشریف لے آؤ، 2 رکعت نماز نفل پڑھو، جتنے آپ نفل نہ فرماؤ گے میں آ جا کے سنت پڑھا دوں گا۔ جتنے حضور نماز پڑھ کے جان، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم واسطے اس کو زیادہ کوئی فضیلت والی کائنات میں جگہ ہو سکتی، اور پھر وہ انہوں نے گھر بھی ہوئے ذاتی مندیت لگا، لیکن اسلام کو لوڑ میں گئی یرموک کے مسلمانوں کے اندر یہ 4 صفحہ اور رومیت کی 11 صفحہ، جب اسلام کو لوڑ میں گئی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آ گیا کہ مینوں بھی لے چلو، صحابہ کہنے لگے جناب کیوں مزاق کرتے ہو، اسی تانوں تے سوال کے جنگ لڑ گئے، اسی دا کہ جناب تانوں نظر نہیں آتا تسی نامی نہیں ہو، فرمایا نے سنیا بڑی بڑی گاڑی جا کے ہو سکتا کام دا پاسا پلٹ جائے، ہو سکتا جنگی ہمت جنگی دے تاں اگے پیچھے دائیں بائیں جڑ پہ جاوے، تے جناب انہاں نے جھنڈا مینوں دے دینا، ہو سکتا تانوں پیچھے ہٹنا پوے، جھنڈا مینوں دے دینا، میری اکھ کوئی نہیں، میں نس نہیں سکتا، میں تہاڈا جھنڈا تھلے لے لینا۔ جنگ ختم ہوئی، صحابہ نے شہیدوں کو جب اکٹھا کیا، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نے جھنڈا اسی نے لڑایا۔ اے ہے ناموس رسالت تے ختم نبوت تے پیرا دینا، باقی تو یہ امامت یہ ساری گلاں سنیا تے ختم نبوت تے پیرا دینا کیویں، او باپ جس کا نام حقیقت الموت پہ گیا، او باپ کے اندر فلاں لینے کہتے جو کہ امامہ انہوں نے گھر سی، انہوں نے ان کے ختم نبوت اور صحابہ ہے تو 1220 کو چل کے گئے امامہ، تے انہوں نے جناب وہ قلعے کی آڑ ڈالنے کے لیے بند ہو گئے، جب انہوں نے قلعے کا دروازہ 40,000 لشکر میں بند ہو گیا، تے جناب قلعے کا دروازہ بند کر دیا، کڑا کوئی مجاہد جاوے جناب ختم نبوت کا قرآن جاوے، ان کو جناب سیسا پہ لا کے سکر، لوہے کی لکڑیاں سکر، پاک سکر، گرم پانی سکر، وہ جناب شہید ہو جائے۔ حضرت براء بن مالک اسلام جڑے پیدا کرتا، اسلام جڑے پیدا کرتا کہ تو بدل گیا تو بہتر کے بدل گئی شریعت کہ موافق قدر میں نہیں دین شامات بعد اللہ چلو یا مسلیا تو مسلیا کے نام اپنی شریعت بھی بدل لیا، یورپ ساتھا یورپ کے اندر آگے ادھر کی بیان کرنا جس نال جناب کبھی بھی ناراض نہ ہوئے، امریکہ ناراض نہ ہوئے، چائنا ناراض نہ ہوئے، فلاں ناراض نہ ہوئے، ایکڈیم ناراض نہ ہوئے، کہتا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کے موافق قدر میں نہیں دین شامات کہتا تو بڑیرا بن گیا، بڑیرے خدای تو ہوتی کہتا شاہینہ دین میں صبح کو بھی ارادہ لے گا میں کہتا ہے شاہینہ دین سی تو بدل کے رہ گیا۔ حضرت براء بن مالک آ گیا بالکل چھین کے بدل دے والے، حضرت انس بن مالک کے بھائی ہے جنہوں حضور کی 10 سال خدمت کی تھی، حضرت براء بن مالک آ گئے، نتاسرہ نے ختم نبوت کے پیرا ہونا کے میں حضرت براء بن مالک آ گئے، آپ نے فرمایا صحابہ کو عرض کی کہ جناب ڈھال لیا ہوا، انہوں نے کہی ہوتی کرنا، حضرت براء بن مالک کو اسلام کھڑے پیدا کرتا، حضرت براء بن مالک کو حضرت بارے حضرت فاروق اعظم نے حکم نامہ جاری کیا کہ براء بن مالک کو سے لشکر کا سربراہ نہیں بنا، یہ لشکر مکھے جانے گا تو واپس آنے کی امید ہی کوئی نہیں، ایمنے جوش و جذبے جوش سے جہاز نہ بھرے ہوئے حضرت براء بن مالک دفعہ جڑا پورا بھریا ہوئے کام بھی ہاتھ میں کوئی آتا آجاگی نے والی انہیں جناب میرا پاک ہو گیا حضرت براء بن مالک آ گئے کیا میرے ڈھال ہوتے رکھو ڈھال ہوتے رکھ کے میرے کو چھاڑ دو قلعے کے اندر 40,000 بڑھیا تے میں دروازہ کھول دیا عباد اللہ یہ ناظرین کے تیرے پر اسرار کرتے جنہیں تو میں بخشا ہے سب کے خدا صحابہ کہہ رہے تھے ڈھال ہوتے رکھا لیا ہے کل وہ چھاڑے نا حضرت براء بن مالک کے لیے اندر چلے گئے اور بابا جی کہتے ہیں سب سب سے اینڈ نیزے بھی کھڑے کرتے نا اینڈ نیزے بھی کھڑے کرتے حضرت براء بن مالک کی کوٹی کوٹی ہو جاتی تھی لیکن ایک گل ہے کہ اگر 1000 ہیلا پرش بیاض عشق کمالے سے یک فن دار بات کرنا اگر 1000 ہیلا نہ کشتی یہ کیوں ہوئے گا یہ کیوں ہوئے گا یہ کی ہو جائے گا جی کہنا ایک کی فن رکھنا ہے محمود کو راضی کے بہتر ایک عشق میں کوئی فن رکھنا ایک محمود کو راضی کے بہتر حضرت براء بن مالک کے لیے اندر چلے گئے شادی
یا رسول اللہ تواڈی ملکیت تواڈی خدمت آن تو پہلے میں یہودی کی ملکیت سا انہیں ہزار والی کوشش کی تھی میرے کانٹوں سے سوال ہوئے ہر والی نے قرآن کے تلے سمجھا میں کہا میرے کانٹوں سے خاتم النبیین سوال ہو میں کہیں کسر کے اوپر چڑھی ہوگا وہ کسی خاتم النبیین کہ میری کانٹوں سے نبی سوال ہو جائے تواڈی بات نبی آنا کوئی نہیں کہ میری نسل چڑھنی کوئی نہیں صحابہ کہتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر ہو دنیا کو مثال ہوا کہ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کرنے کے بعد وہ گلا وہ ایک چھاڑ مار گیا ایک ہفتے میں وہ مسئلہ بھی سمجھانا پڑا میرے آقا محمد نے فرمایا قل اللہ احد ایسی قرآن ہے قل اللہ احد کے معبود اللہ ایک ہے یہ حضور نے ایک بار فرمایا آیت دیکھی ہے نا ٹھیک ہے حضور نے جو خط نبوت کا مسئلہ ہے حضور نے فرمایا انی اشہد حضرت رب الدنیا ان حسین الانصار فرمایا جتنے دنیا کی مٹی کے ذرے نا انہوں نے بارے میں انہوں کی گواہی دینا اور اللہ کی قسم کھائی کہنا کہ جتنے مٹی کے ذرے انہوں نے بارے گواہی دینا کہ مسلمان جھوٹا میں خاتم النبیین اس کو بعد میں سے خط نبوت کا مسئلہ سمجھا کے لوٹ ہوئے اور خط نبوت کا مسئلہ ہے کی حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے اپنا بنایا قانون توڑا ایک نظر حضرت پیر میرے نشاط ایسے نہ بنا قانون خود توڑا کہ ان بدری ہوئے غیر بدری ہوئے جب پیر میرے نشاط صاحب چلنے لگے توڑنے کو جب مناظر تیار ہو گیا جہاں پہ میں ایک مناظر نہیں بنا جانے جوڑی بھی قلم دبا رہا پھر سجا میں بادشاہی مسئلے تھے جس کا قلم دبا خود چلے فرمایا کرنا میں وہ دعویٰ کرنا صدی بعد حضور کا غلام جس کا قلم دبا خود چلے سچا وہ ہے کہ اس نے آ گیا تو لڑے آ جاؤ نہیں کہ آپ کو ایسے کرنا چاہیے پیر صاحب کو بھی لوگ آ گئے اور کہا جناب تسی اللہ کرنے والے کون ہو تسی جناب تیرے بیٹھنے والے لوگ ہو تسی کدھر چلے ہو فرمایا ختم نبوت کا منکر لاہور کی گلیوں میں تھنڈراتا رہے اور میرے نشان گھوڑے کی سرزمین میں بیٹھا رہے ایسی بغیرت فقیری ہم سے نہیں ہو سکتی لاکھوں نے ہاتھ کٹیا
کرو اس کی قیمت لے کے آئے جب حضور واپس آئے تو حضور نے قیمت کو بیٹھ کر کچھ نے نہ سمجھ نہیں تھا حضور نے فرمایا میں نے نہ سمجھ نہیں تھا اور اگر کوئی نہیں کہتے تھے حضرت خدا کا رسالہ اور اگر یاد